قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دورہ ترجمہ قرآن سورہ حشر کی آیت نمبر 18 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ بڑا پیارا رکوع ہے، بہت مشہور رکوع ہے۔ 3 آیات میں انسان، 1 آیت میں قرآن اور 3 آیات میں رحمان کا بیان آ رہا ہے۔ کتنا پیارا مقام ہے۔ آئیے مطالعہ شروع کریں سورہ حشر کی آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، چاہیے تمہیں سے ہر ایک دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو، گناہوں کو چھوڑو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے جب اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خود ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا مطلب بھلا دیا؟ اللہ کو بھلا گیا، اپنی روح کو فراموش کیا تو حیوانی زندگی بسر ہوگی، جانور انسان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اپنے آپ سے ہی بھلا دیا۔ روح کو جنہوں نے فراموش کیا، اللہ ہمیں روح کی قدر کرنے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں آگ والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اب ایک آیت میں قرآن کا عظیم بیان۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ فرماتا اگر پہاڑ پر نازل ہوتا نا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہمارے دلوں پر قرآن کا اثر ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، آنکھیں کبھی نم ہو رہی؟ اور آئندہ قرآن پاک کے بارے میں کیا ارادے ہیں؟ اللہ قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی مزید ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب 3 آیات میں رحمان کا بڑا پیارا بیان، بہت مشہور آیات۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب و ظاہر کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ انتہائی رحم فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 نام مستقل۔ حقیقی بادشاہ، سراسر سراپا ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبانی کرنے والا، غالب، زبردست، تکبر یعنی بڑائی والا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہے خالق اور وجود دینے والا اور صورتیں بنانے والا۔ یہ درجہ بدرجہ تخلیق کے پیرایوں کو مختلف بیان کیا گیا۔ اسی اللہ کے لیے تمام اچھے نام ہیں۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہر شے اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ حشر کا مطالعہ مکمل ہوا، اب سورۃ الممتحنہ۔ سبق یہ ہے، ایمان والوں کی دوستی ایمان کے ساتھ ہوگی، کافروں سے دوستی نہیں ہوگی۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان کا ٹکراؤ چلے گا، ایمان والوں کی دوستیاں دین دشمنوں سے نہیں ہو سکتی۔ پس منظر ایک ہے، فتح مکہ کا ارادہ تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ کے لیے اقدام کا ارادہ تھا۔ ایک صحابی حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے محسوس کیا حضور کو تو فتح مل جائے گی، مکہ مکرمہ میں ان کے کچھ رشتہ دار تھے، انہوں نے چاہا کہ کچھ پروٹیکشن مل جائے، تو یہ اطلاع انہوں نے خط کے ذریعے بھجوانا چاہیے، خطا ان سے ہوئی، اور انہوں نے چاہا کہ حضور کو تو فتح مل جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر والوں کو کچھ پروٹیکشن یا رشتہ داروں کو پروٹیکشن کچھ مل جائے تو وہاں کچھ لوگوں کی حمایت میں لے لوں، واللہ اعلم۔
لیکن یہ خط حضور کو معلوم ہو گیا وحی کے ذریعے اور یہ خط پکڑا گیا، ان کو پیش کیا گیا، پھر حضور نے ان کو معاف کیا کیونکہ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب بدر میں بھی شامل۔ واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ تاکہ امت کو رہنمائی ملی۔ رہنمائی کیا عطا ہو رہی ہے؟ دوستی کا معیار ایمان ہوگا، اللہ سے محبت ہے اور اللہ کی خاطر پھر کسی سے محبت ہوگی، اور اللہ کی خاطر پھر کسی سے نفرت بھی ہوگی۔ یہ معیارات اس صورت میں آ رہے ہیں سورۃ الممتحنہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو اور تمہارے پاس جو حق آیا ہے یہ اس کے انکار کرتے ہیں کفار۔ یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ رسول کو تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں محض اس بات پر کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر جو کہ تمہارا رب ہے، اس کی ان لوگوں نے تمہیں سزا دی تھی۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا چاہنے کے لیے تو پھر ان کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ تسرون الیہم بالمودۃ، تم چھپا کر ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں وہ جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور تم میں سے جو کوئی یہ کرے گا تو جان لو یقینا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون، اگر یہ کفار تم پر دست سرس پائیں تو تمہارے دشمن بن جائیں اور تم پر اپنے ہاتھ برائی کے ارادے کے ساتھ کھولیں اور اپنی زبانی میں دست درازی اور زبان تراشی کے لیے کھولیں۔ وودوا لو تکفرون، اور چاہتے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، ان سے تم دوستی اختیار کرو گے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ نے پوری تقریر عطا فرما دی، دین دشمنوں سے دوستیاں نہ کرنا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے بیدار ہیں اور ان سے جن کی تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا بندگی کرتے ہو۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ظاہر ہو گئی ہمارے و تمہارے درمیان عداوت و دشمنی ہمیشہ کے لیے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ۔ جب تک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہارے ہمارے درمیان نفرت و دشمنی ہے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آزر سے یہ کہنا کہ میں ضرور مغفرت مانگوں گا تمہارے لیے اور میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ باقی ہم پڑھ چکے آزر کفر ہی پہ رہا، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا تو انہوں نے دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ سورہ توبہ آیت 114 میں بات آ چکی ہے۔ بڑی پیاری دعائیں، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال اور نہ تو اور وغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کافروں کا غلبہ ہو، ہم دین پہ قائم نہ رہ سکے، اہل ایمان دعا کر رہے ہیں یا دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اے اللہ ایسا معاملہ نہ ہو کہ کافروں کے ہاتھوں ہمیں تو آزمائش میں ڈال، ایسا نہ ہو۔ وغفر لنا، اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے، یعنی اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی۔ آخرت پیش نظر ہو تو فائدہ ہوگا اسوہ حسنہ سے، اور اب ہمارے لیے اسوہ کس کا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21، رسول اللہ کا اسوہ۔ البتہ محبت اللہ کی خاطر، نفرت بھی اللہ کی خاطر ہو، اس تعلق سے اسوہ ابراہیم علیہ السلام کا ہمارے سامنے بیان ہوا۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جس نے روگردانی کی، منہ پھیر لیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودۃ، قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم دشمنی رکھتے ہو۔ واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت غفور ہے، بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ بڑی پیاری بات، اللہ کی خاطر ان سے دشمنی اختیار کرو۔ آج دشمن ہے نا بھی، تم اس کو ثبوت پیش کرو، اللہ کل ان کو ایمان کی توفیق دے گا، سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ فتح مکہ ہوئی، یاد ہے نا ہم سب کو، سارے مسلمان ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
اصول کیا ہے؟ اللہ کی خاطر منع کردہ شے کو چھوڑ دو، اللہ حلال کر کے دے دے گا. سبحان اللہ. دنیا میں پیور سلک اور گولڈ مسلمان مردوں کے لیے منع ہے، اللہ جنت میں دے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی خاطر چھوڑتے ہو تو اللہ تمہیں اپنے خزانے غیب سے عطا کرنے پر قادر ہے. وہ غفور، وہ رحیم ہے. اب ایک اصول آ رہا ہے، کہاں مسلمان کافروں سے کو حسن سلوک کر سکتے ہیں اور کہاں نہیں. یہ لائن قرآن خود ڈرا کر رہا ہے اس مقام پر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان لوگوں سے، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان لوگوں سے جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور انہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے کوئی دوستی اختیار کر لو یا ان سے کوئی انصاف کا معاملہ کر لو. لیکن مسلمان کی دلی دوستی کافر سے نہیں ہوگی، وہ صرف مسلمان سے ہوگی. لیکن ان سے کوئی دوستی، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کوئی حرج نہیں. کون؟ جو تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ہاں، کن سے منع کرتے اللہ؟ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. بے شک اللہ تمہیں منع فرماتا ہے ان کے بارے میں، ان سے کہ جو تم سے دین کے بارے میں لڑیں اور انہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے والوں کی انہوں نے مدد کی کہ تم ان سے دوستیاں کرو. ان کے ساتھ نہیں ہے اسے سلوک کا معاملہ. ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں. اب ایک مسئلہ ہے جو بیان ہو رہے ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد کچھ مسلمان عورتیں وہ کفار کی طرف سے ایمان والوں کی طرف آ گئیں. تو معاہدہ تو تھا مسلمان وہاں سے جو ہے گا اس کو واپس کریں گے، مگر وہاں ایک معاہدے میں لفظ بھی رجال کا تھا، مردوں کا. ان عورتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر مؤمنہ ہیں تو ان کو واپس نہ کیا جائے، مسلمان اپنے پاس ان کو رکھیں. تفسیر میں تفاسیر مزید بھی دیکھیے گا. آئیے آیت کا ترجمہ اور ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ بھی آگے اس کے ذیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن. اے ایمان والو جب تمہارے پاس مؤمن مہاجر عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، چیک کر لو واقعتاً ایمان والی ہیں کہ نہیں. اللہ اعلم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، بس تم ظاہری طور پر دیکھ سکتے ہو، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. پھر اگر تم جان لو کہ مومن عورتیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو. لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ. یہ مومن عورتیں حلال نہیں ان کافروں کے لیے اور وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال نہیں. وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور تم ان کافر شوہروں کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا. اب وہاں سے عورتیں ادھر آئیں تو ان کافروں نے مہر وغیرہ دیا ہوگا، مسلمانوں تم ان کو دے دو. یہ بہت اہم بات ہے، معاہدے کی وجہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ذہن میں رکھیے گا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو. اب نکاح میں لوگو تو مہر دینا ہوگا. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور تم کافر مراد مشرکہ عورتوں کو کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو. مسلمان مرد وہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے، منع کیا گیا. تو اب تمہیں ان عورتوں کو چھوڑنا ہوگا جو مشرک عورتیں اگر تمہارے نکاح میں ہوں، اس بات کی تعلیم. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور تم کافر یعنی مشرکہ عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور تم کفار سے مانگ لو جو تم نے خرچ کیا. ان عورتوں کو چھوڑو گے، یہ ادھر اگر جاتی کفار کی طرف تو جو تم نے مہر وغیرہ دیے تم ان سے مانگ لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ کفار تم سے مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا. یعنی ادھر سے خواتین ادھر آئیں تو ادھر والوں کو مال ادھر لوٹانا پڑے گا، اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے عورتیں مشرکہ ادھر جائیں گی تو ان والوں کو ادھر لوٹانا پڑے گا. ہے نا ٹیکنیکل، تفسیر میں دیکھ لیجئے گا، یہ معاہدے کی وجہ سے ہے. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یحکم بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، اور تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے تو بدلہ لو. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، اور اس مال میں سے مسلمانوں کو ان کی بیویوں کا مہر دے دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، پس جن کی عورتیں جاتی ہیں ان کو دو اس جس قدر انہوں نے خرچ کیا. اب بات کیا ہے، ادھر سے کچھ مال ادھر جانا ہے اور ادھر سے کچھ مال ادھر آنا ہے. اگر وہاں سے نہیں آتا ریسیوبل تو ادھر سے جو ادھر پیبل تھا اس کو روک کر ان کو دیا جائے گا، مسلمانوں کو جن کی بیویاں کفار کی طرف چلی گئیں. ہے نا ٹیکنیکل بات، بس آپ تفسیر میں دیکھ لیجئے گا، اس وقت زیادہ موقع نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اب عورتوں کی بیعت کا ذکر آ رہا ہے. ہمارے دین میں جماعت سازی کے لیے بیعت کا تصور ہے. بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ ہم نے پڑھا، اس کا تذکرہ سورہ فتح میں آیت نمبر 10 اور 18 میں.
یہاں خواتین کی بیعت کے الفاظ بھی خود اللہ نے عطا فرمائے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، اور نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، اور نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ بہتان کی اولاد لائیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان باندھا ہو، یعنی کسی اور کا نطفہ اور منسوب شوہر کی طرف کے کرے، یہ بھی نہیں کریں گی گناہ کا کام، ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی نیک کاموں میں، فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے۔ معروف کا لفظ آیا، حضور تو کوئی منکر کا حکم نہیں دے سکتے، حضور کا تو ہر حکم ماننا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد جو کوئی بھی امیر ہوگا یا کوئی بیعت لینے والا وہ معصوم نہیں ہے، تو گناہ میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی، معروف میں اس کی بات مانی جائے گی، یہ اصول بھی یہاں سے ہمیں ملا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو تم ان سے دوستیاں نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی وہ یہود، قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں جیسے کافر مردوں کے حوالے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ جیسے کافروں کو پتہ ہے کہ مردوں کو ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح آخرت کے بارے میں کافر بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صف ہے، سورہ ممتحنہ کا مطالعہ مکمل ہوا، اب سورہ صف آ رہی ہے۔ دل کی بات عرض کرتے یہ سورت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے پڑھایا، مگر اس وقت مختصر ہے، آئیے براہ راست اس کا مطالعہ شروع کریں۔ جہاد و قتال کے موضوعات جو طویل مدنی صورتوں میں ہم نے پڑھے ان کا خلاصہ بھی آ رہا ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام کا مشن آیت نمبر 9 میں آئے گا، اللہ کے دین کا غلبہ۔ آج یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے، اس کام کے لیے امت کو کھڑا ہونا ہے۔ اس پرسپیکٹو میں اس سورہ مبارکہ کو انشاءاللہ مختصراً سمجھتے ہیں۔ سورہ صف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں اس نے تسبیح کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تسبیح تو ہر شے کر رہی ہے، ایمان والو تم سے تو کچھ اور مطلوب ہے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تم بھی سبحان اللہ اللہ اکبر کہہ کے مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ، تو وہ تو جمادات نباتات بھی کر رہے ہیں۔ واٹس اسپیشل ود یو؟ ارے تمہیں اللہ نے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ ہے ختم نبوت کے بعد دین کو تھامنا، دین پر عمل، دین کی دعوت، اور دین کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناراض کر دینے والی کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ ہے، تمہاری زندگیاں ثبوت پیش کرتی ہیں، تمہارے شب روز بتاتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو، سبحان اللہ، اور تم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہو۔ اللہ کے دین کے ساتھ تمہیں کمٹمنٹ ہے، اللہ کے دین کے لیے تمہاری محنتیں ہیں، آج دین کی مرغوبیت کو دیکھ کر تمہاری کڑن کچھ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے رسول کے مشن جو آیت نمبر 9 میں آ رہا ہے دین کا غلبہ، اس کے لیے تم کھڑے ہونے کو تیار ہو کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صفے باندھ کر جنگ کرتے ہیں، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو کر۔ جنگوں کی صفیں کیوں بنتی ہیں؟ ایمان والوں کی جنگ اللہ کے حکم کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ کے کلمے اور دین کی سربلندی کے لیے۔ اب بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے، اور اس میں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور نبی علیہ السلام کے دور کے یہودوں کا ذکر، 3 ادوار کا ذکر آ رہا ہے بنی اسرائیل کے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جان چکے میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ کیا ایذا پہنچائی تھی؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 24، آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجیے۔ بھاگ گئے، دین کی جد و جہد میں، مشن میں پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، خود برائی کی طرف چلنا چاہا، گمراہی کی طرف بڑھنا چاہا، اللہ نے اسی پر چلا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل
انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اس کی تصدیق کرنے والوں جو مجھ سے پہلے تورات آئی، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دیتا ہوا آیا ہوں ایک رسول کے بارے میں جو میرے بعد ہوں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فارقلیت یہ گریک ٹرانسلیشن میں ہے، اور انگلش میں دا موسٹ ایڈمائرڈ ون، اردو میں کہیں گے جن کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے۔ حضور کا ایک نام محمد اور ایک نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی بشارت دی تھی۔ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، جب عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، معاذ اللہ۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کا اور ان کو سوری دلوانے کی معاذ اللہ کوشش کی، اللہ نے ان کو بلند کر لیا۔ حضور کا دور ہے، یہود ہیں، انکار کر رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کا۔ فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضور کے دور میں دشمن نمبر 1 رہے یہود۔ سورہ مائدہ آیت 82 میں ہم نے پڑھا ان کی سازشوں کا ذکر۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنے ہی ناگوار گزرے۔ سورج کے سامنے کو پھونکے مارے اس کی روشنی ختم ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے دین کو مٹانے کی کوئی کوشش ہے وہ ناکام جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنے ہی ناگوار گزرے۔ کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا قرآن حکیم دے کر، و دین الحق دین حق دین اسلام دے کر، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں چاہے مشرکین کو کتنے ناگوار گزرے۔ قرآن آیا فقط تلاوت کے لیے نہیں، اقامت کے لیے۔ دین آیا فقط پڑھنے پڑھانے بیان کرنے کے لیے، نظام کے نفاذ کے لیے۔ اور حضور کا مشن کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کریں۔ طائف میں خون بہتا ہوا نظر آئے گا، احد کے میدان میں خون بہتا ہوا نظر آئے گا۔ 259 صحابہ کی جانیں حضور نے اللہ کی راہ میں دی، 70 لاشیں اٹھائیں احد کے میدان میں حضور نے۔ تب قرآن کہتا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب اللہ کے دین میں لوگ جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ یہ حضور کا مشن یہاں پر بیان ہو رہا ہے، چاہے مشرکین کو کتنا ناگوار گزرے، آج یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اللہ پکار رہا ہے آگے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ اکبر، کیا جواب ہوگا؟ بالکل بتائیے، ہم میں سے کون جہنم سے بچنا نہیں چاہتا؟ تجارت کرنا پڑے گی۔ کیا ہے تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر، اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ سچا ایمان، محض دعوے نہیں زبان کے، دل کی گہرائی والا ایمان، اور جہاد پوری زندگی میں، اللہ کی بندگی کے لیے جہاد، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جہاد، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے جہاد۔ آج بڑی جہاد کی باتیں، بڑی محنتیں، بڑی کوششیں ہر جگہ ہو رہی۔ اللہ کے کلمے کے لیے کتنے لوگ کھڑے ہیں کہ اس کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں، یہ کرنا پڑے گا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تمہیں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری۔ اللہ نے وعدہ کیا اس بات کا، اللہ سے بڑھ کر وعدہ کس کا سچا ہوگا؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات، ریزیڈینشل گارڈنز اللہ عطا فرمائے گا، تمہیں محلات عطا فرمائے گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی، اصل کامیابی خدا کی قسم آخرت کی ہے۔ دنیا میں نتیجہ نہ نکلے، ہم تو محنت کے مکلف اور ذمہ دار ہیں، اصل آخرت کی کامیابی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور بات جسے تم پسند کرتے ہو، کیا؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آ جائے، قریبی فتح آ جائے۔ ایمان والے بھی تو انسان ہیں نا، ان کے بھی جذبات ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے۔ ہاں، حضور نے فرمایا کہ ہر گھر میں اللہ کا کلمہ داخل ہوگا، چاہے کچا ہو پکا ہو، اور گھر والا عزت کے ساتھ اسلام قبول کرے، اسلام کے حقوق مل جائیں گے، اور اگر نہیں تو اسلامی حکومت کی بالادستی کو قبول کرنا ہوگا۔ مسند احمد کی روایت، ساری زمین پر اللہ کا دین پھیلے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ بار بار یہ ذکر ہے، اللہ کی مدد اس کے دین کی نصرت ہے۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کہا کون ہے اللہ کی طرح میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔
آج کون ہم میں سے کہے گا اللہ ہم تیرے مددگار ہیں؟ آج محمد مصطفیٰ کا مددگار کون ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج اللہ کا دین، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. ہم نے اس کو تھامنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت دے، توفیق دے. اللہ کہتے ہیں میرے مددگار بن جاؤ. اللہ کو کوئی مدد نہیں چاہیے، اس کے دین کی جد و جہد کریں. اللہ کہتے تم میری مدد کر رہے ہو. اور ہم نے پڑھا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا. ہمارے مسائل کا حل شریعت کے نفاذ میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد میں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا. نصارہ مانے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو، یہود نے انکار کیا تھا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی، پس وہ غالب رہے. نصارہ سچے جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے مدد عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں قدر کی رات عطا فرما دے. اللہ دین کے ساتھ مخلص فرما دے. اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے. اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.